میز پر گرنے والے نوٹوں کی گٹی کی آواز آئزل کے دل پر کسی تیر کی طرح لگی۔ اس نے دھندلائی نظروں کو اٹھایا اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر فاتحانہ اور غلیظ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہا ہا ہا، تم تو مجھ سے پیسوں کی ایسی ڈیمانڈ کر رہی ہو جیسے تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے۔ زاویار نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے انتہائی بے شرمی اور حقارت سے آئزل کے منہ پر لفظ مارے۔ اس کے لہجے میں چھپی گندگی نے آئزل کی روح تک کو جھلس کر رکھ دیا تھا۔ زاویار، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں برباد ہو جاؤں گی۔ یہ رقم میرا حق ہے، میری جاب کی تنخواہ ہے۔ آئزل کی آواز ہچکن میں بدل رہی تھی لیکن زاویار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ زاویار نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مڈل کلاس لڑکیوں کے منہ سے یہ حق کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ یہ لو، اپنی خیرات اٹھاؤ اسے اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ آئزل نے اپنی بند ہوتی مٹھیوں کو دیکھا۔ وہ تذلیل کی اس انتہا پر تھی جہاں سانس لینا بھی محال تھا، لیکن ہاسٹل کے واجبات، میڈیکل کے اخراجات اور اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اسے اس وقت ان پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے بوجھل دل اور شدید شرمندگی سے وہ رقم میز سے اٹھائی، اپنے دوپٹے میں چھپائی اور وہاں سے سیدھی باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے قدموں میں لغزش اور ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اس ڈراؤنے خواب کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ شہر کے معروف سرکاری اسپتال کی راداریاں مریضوں اور لواحقین کے شور سے گونج رہی تھیں، لیکن آئزل کے کانوں میں صرف زاویار کے وہ زہریلے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی گائنی وارڈ کی طرف بڑھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کی گرد سیاہ حلقے اس کی کئی راتوں کی جاگتی تکلیف کا پتہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر سمیرہ کے کلینک کا دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ کچھ فائلیں دیکھ رہی تھیں۔ ایک دم کسی کے اس طرح داخل ہونے پر انہوں نے چونک کر عینک کے اوپر سے آئزل کو دیکھا۔ اس طرح بغیر اجازت داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر سمیرہ نے سنجیدہ مگر باروب لہجے میں پوچھا۔ آئزل نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کی میز کا سہارا لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر پلیز میری مدد کریں، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے بچہ ضائع کروانا ہے، پلیز مجھے اس عذاب سے نجات دلا دیں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی۔ ڈاکٹر سمیرہ نے فوراً اٹھ کر اسے سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ آئزل کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ سنگین ہے، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے ان کے اپنے اصول ہیں۔ دیکھیں، پہلے خود کو سنبھالیں اور آرام سے بات کریں۔ ڈاکٹر سمیرہ نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ ابارشن کوئی مذاق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسا کام ہے جو میں اس طرح بغیر کسی طبی یا قانونی وجہ کے کر دوں۔ آئزل نے پانی کا گلاس سائڈ پر رکھا اور روتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نہیں جانتی ڈاکٹر، اگر یہ بات باہر نکل گئی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں ایک ہاسٹل میں رہتی ہوں، جاب کرتی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ ڈاکٹر سمیرہ نے سختی سے اپنے ہاتھ چرائے اور پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کا لہجہ اب سرد ہو چکا تھا۔ میں اس غلط کام میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ مائی ڈیئر، سوری، ہمارے ملک کا قانون اور میرے اپنے اخلاقی اصول مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر یہ کوئی جائز معاملہ ہے تو جائیے اور اپنے ہسبینڈ کو لے کر آئیے، ان کی رضامندی اور دستخط کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گی۔ شوہر؟ آئزل نے بے بسی سے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا کوئی شوہر نہیں ہے ڈاکٹر، میں تو سچ میں نہیں جانتی کہ میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ آپ جلدی سے ابارشن کی تیاری کریں۔ ابھی آئزل کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک بھاری اور انتہائی سرد آواز نے چمبر کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئزل کے جسم میں جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ دروازے پر سائم کھڑا تھا۔ اس کا طویل قد، سیاہ سوٹ اور چہرے پر چھائی بے حسی اسے ایک خوفناک شخصیت بتا رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں آئزل پر ٹکی ہوئی تھیں جن میں ایک عجیب سا غصہ اور تپش تھے۔ ڈاکٹر سمیرہ نے سائم کو دیکھا اور پھر آئزل کو۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ لیکن یہ لڑکی تو ابھی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ سائم چند بھاری قدم اٹھاتا ہوا آئزل کے قریب آیا اور اس کے شانے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا، جیسے اس پر اپنا حق جتا رہا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آئزل کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکل گئی۔ میری بیوی اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے ڈاکٹر، اس لیے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ سائم نے ڈاکٹر سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ ڈاکٹر بھی کچھ کہنے سے کترانے لگے۔ آپ پلیز ہمیں 2 منٹ اکیلا چھوڑیں گی؟ مجھے اپنی وائف سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس کے بعد آپ اپنا پروسیس شروع کیجیے گا۔ ڈاکٹر سمیرہ نے گہرا سانس لیا۔ سائم کے رعبدار انداز کے سامنے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے،
میں باہر جا رہی ہوں، لیکن یاد رہے مجھے تمام قانونی کاغذات پر آپ دونوں کے سائن چاہیے ہوں گے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کلینک سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں اب صرف سائم اور آئزل تھے۔ آئزل نے جھٹکے سے سائم کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا اور پیچھے ہٹی۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ خوف کی ایک نئی لہر اس کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ سائم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تم نے ڈاکٹر سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آئزل نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سچ میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں برباد ہو چکی ہوں سائم۔ تم کیوں میری زندگی میں آ کر مجھے مزید ذلیل کر رہے ہو؟ سائم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے آئزل کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ آئزل کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ سائم بالکل اس کے سامنے آ کر رکا۔ ان دونوں کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔ سائم کا قد اتنا لمبا تھا کہ آئزل کو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھانی پڑی۔ سائم نے اپنا ہاتھ دیوار پر آئزل کے سر کے پاس رکھا، جس سے آئزل اس کے حصار میں آ گئی۔ اس نے اپنا سر تھوڑا نیچے جھکایا۔ آئزل نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا سائم اس پر چلائے گا یا اسے مارے گا، لیکن سائم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ آئزل کے بالکل قریب جھکا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی گرمائش آئزل کے کان کے پاس محسوس ہونے لگی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، ہاسپٹل سے فارغ ہو کر سیدھا میرے فارم ہاؤس پہنچو اور وہاں مجھے میرے احسان کا بدلہ دے کر خوش کرو۔ وہ الفاظ آئزل کے کانوں کے پردے سے ٹکرائے اور سیدھے اس کے دماغ پر بجلی بند کر گرے۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین یکدم غائب ہو گئی۔ ان الفاظ کے پیچھے چھپا جو مفہوم آئزل نے سمجھا وہ اس کے برداشت سے باہر تھا۔ اسے لگا کہ دنیا کا ہر مرد اس کی معصومیت کا سودا کرنا چاہتا ہے۔ زاویار کی ذلت کے بعد اب سائم کا خوفناک روپ اس کے لیے آخری دن کا ثابت ہوا۔ آئزل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کمرے کی چیزیں تیزی سے گھومنے لگی۔ اس کا سر چکرایا اور اس کے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے منہ سے ایک دھیمی سی آہ نکلی اور وہ گرنے لگی۔ آئزل، سائم کی آواز میں جو سرد مہر ابھی چند لمحے پہلے تھی یکسر غائب ہو گئی۔ جیسے آئزل کے قدموں نے اس کا ساتھ چھوڑا، سائم نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی دونوں باہیں اس کے گرد پھیلائیں اور اسے فرش پر گرنے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آئزل مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا سر سائم کے چوڑے شانے پر ایک طرف لٹک گیا تھا۔ سائم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کلینک کے صوفے کی طرف بڑھا۔ اس وقت سائم کے چہرے پر ایک گہرا تشویش اور بے پناہ تڑپ تھی۔ اس نے آئزل کو نرمی سے صوفے پر لٹایا، خود اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ آئزل کے گال پر گیا جہاں ابھی بھی آنسوؤں کی نمی موجود تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا آئزل، کچھ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ سائم نے انتہائی نرم اور لرزتی ہوئی آواز میں خود سے عہد کیا، جبکہ اس کے چہرے کی تشویش اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس پراسرار کھیل کی حقیقت وہ نہیں تھی جو نظر آ رہی تھی۔ 6 ماہ پہلے آئزل آئینے کے سامنے کھڑی اجرت میں اپنے ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے سوٹ پر سفید دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، مگر اس کی قدرتی معصومیت اور آنکھوں میں اپنے خاندان کے کچا مستقبل دینے کے خواب چمک رہے تھے۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں جنہیں میز پر رکھتے ہوئے اس نے تشویش بھری نظروں سے آئزل کو دیکھا جو اس وقت باہر جانے کی تیاری میں تھی۔ آئزل، تم واقعی اس وقت باہر جا رہی؟ زویا نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ بارش بھی شروع ہونے والی ہے اور یہ کارپوریٹ بزنس پارٹی رات گئے تک چلے گی۔ مجھے تمہارے اس طرح جانا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آئزل نے مڑ کر زویا کو دیکھا اور ایک پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ زویا، تم تو جانتی ہو مجھ پہ ہاسٹل کے پچھلے 2 ماہ کے واجبات باقی ہیں اور گھر میں چھوٹے بھائی کی پڑھائی کے اخراجات بھی مجھے ہی پورے کرنے ہیں۔ کمپنی کے مینیجر زاویہ صاحب نے مجھ سے خود کہا تھا کہ اس پارٹی میں بڑے کلائنٹس آ رہے ہیں۔ اگر میں نے انہیں اچھے سے ڈیل کیا اور کمپنی کی پریزنٹیشن پیش کی تو اگلے ہی ماہ میرا پروموشن پکا ہے۔ زویا آگے بڑھی اور آئزل کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آئزل، تم بہت معصوم ہو، تم اس دنیا کے عیاریوں کو نہیں سمجھتی۔ یہ کارپوریٹ دنیا اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے، اور یہ تمہارا مینیجر زاویہ، مجھے اس کی نظریں اس کے بات کرنے کا انداز کبھی ٹھیک نہیں لگا۔ وہ ضرورت سے زیادہ تم پر مہربان ہو رہا ہے۔ آئزل نے زویا کے ہاتھوں کو تھپتھپایا۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو زویا، وہ میرے باس ہیں اور انہوں نے ہمیشہ مجھ سے بہت تمیز سے بات کی ہے۔ یہ میری محنت کا صلہ ہے کہ مجھے آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تم بس میرے لیے دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور مجھے وہ پروموشن مل جائے۔
زویا نے گہرا سانس لیا۔ وہ آئزل کی مجبوری سے واقف تھی، اس لیے مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور جیسے ہی فارغ ہو مجھے کال کرنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ آئزل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شہر کی ایک 5 اسٹار ہوٹل کا شاندار ہال جہاں تیز میوزک، رنگ برنگی روشنیاں اور قیمتی لباس پہنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ آج اس ماحول میں خود کو بالکل اجنبی اور غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی اپنی فائل کو سینے سے لگائے مینیجر زاویار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اوہ، تو ہماری کمپنی کی سب سے خوبصورت امپلائی آ ہی گئے۔ ایک متبسم آواز آئزل کے کانوں میں پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ زاویار ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوس کو آئزل اپنی سادگی کی وجہ سے بھانپ نہ سکی۔ سر، گڈ ایوننگ، میں پریزنٹیشن کی فائل تیار کر کے لائی ہوں، کلائنٹس کہاں ہیں؟ آئزل انتہائی پروفیشنل لہجے میں پوچھا۔ زاویار نے کلکس میں کہہ کر لگایا، ریلیکس آئزل، کلائنٹس ابھی VIP لاؤنج میں ہیں، وہ کچھ دیر میں آئیں گے۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ آؤ پہلے کچھ ٹھنڈا پی لو۔ یہ کہتے ہوئے زاویار نے ویٹر کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس اٹھایا اور آئزل کی طرف بڑھا دیا۔ آئزل ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں سر، شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ آئزل اپنے باس کے آفر کو منع کرنا بدتمیزی شمار ہوتا ہے۔ پلیز جسٹ اے ڈرنک۔ زاویار کی لہجے میں ایک مصنوعی اصرار تھا۔ آئزل مزید منع نہ کر سکی اور اس نے گلاس پکڑ لیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس گلاس میں زاویار نے پہلے کی انتہائی تیز نشہ آور اور بے ہوش کرنے والی دوا ملا رکھی تھی۔ آئزل نے جیسے کولڈ ڈرنک کے چند گھونٹ لیے اسے اپنے سر میں ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ سر، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، آئزل نے اپنا سر تھامتے ہوئے کہا۔ ہال کا شاندار ماحول، تیز لائٹس اور چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ زاویار کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ کوئی بات نہیں آئزل، یہ بس تھکن کی وجہ سے۔ آؤ میں تمہیں کمرے میں لے چلتا ہوں جہاں تم تھوڑی ریسٹ کر سکو۔ آئزل کا جسم اب اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اس کی فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زاویار نے اسے سہارا دیا اور ہال کے عقبی راستے سے ہوتے ہوئے ہوٹل کے ایک نجی کمرے کی طرف لے گیا۔ آئزل کی بند ہوتی آنکھوں نے آخری منظر زاویار کے چہرے کی وہ حیوانی مسکراہٹ دیکھی اور پھر وہ گہری تاریکی میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی تیز کرنیں کمرے کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی آئزل کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں بوجھل پن سے کھلیں۔ اس کا سر بری طرح پھٹ رہا تھا۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ وہ ہاسٹل میں نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی پرتعیش اور انجان ہوٹل کے کمرے کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال اور اپنے لباس کی حالت دیکھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ خوف کا ایک سرد جھٹکا اس کی روح سے گزر گیا۔ ہوش آ گیا مس آئزل؟ کمرے کے صوفے پر بیٹھے زاویار نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے انتہائی سرد اور بے حس لہجے میں کہا۔ آئزل نے چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے روتے ہوئے چیخ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ زاویار، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ زاویار صوفے سے اٹھا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے اپنے فون میں کچھ تصویریں نکالی اور آئزل کے چہرے کے سامنے کر دی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آئزل کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ وہ تصاویر انتہائی قابل اعتراض حالت میں لی گئی تھیں۔ تم نے میرے ساتھ دغا کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں پولیس کے پاس جاؤں گی، تمہیں جیل بھجواؤں گی۔ آئزل پاگلوں کی طرح روتے چلا۔ زاویار نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بربریت تھی۔ آئزل بیوی، ذرا ہوش کی ناخن دو۔ تم ایک مڈل کلاس ہاسٹل کی لڑکی ہو جو رات کے وقت خود اپنے باس کے ساتھ اس ہوٹل میں آئی۔ اگر یہ تصویریں انٹرنیٹ پر اور تمہارے ہاسٹل کے نوٹس بورڈ پر لگ گئیں تو دنیا میری عیاشی پر نہیں تمہارے کردار پر تھوکے گی۔ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس نے آئزل کو جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ اگر اپنی اور اپنے خاندان کی عزت عزیز ہے تو چپ چاپ جاب کرتی رہو اور جب میں بلاؤں خاموشی سے چلی آیا کرو، ورنہ بربادی تمہارے مقدر ہوگی۔ زاویار یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور آئزل اس ویران کمرے میں اپنی لٹی ہوئی عزت کا ماتم کرتی رہ گئی۔ اس واقعے کے بعد کے 3 ماہ آئزل کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ ہر وقت خوف کے سائے میں جی رہی تھی۔ وہ زاویار کے سامنے جانے سے کتراتی تھی اور زاویار اسے بار بار بلیک میل کر کے ذہنی اذیت دیتا تھا۔ انہی دنوں آئزل کی طبیعت یکسر خراب ہونے لگی۔ اسے شدید چکر آتے، صبح اٹھتے متلی اور الٹیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام وہ ہاسٹل کے واش روم سے فارغ ہو کر نکلی تو نڈھال ہو کر اپنے بیڈ پر گر گئی۔ زویا جو کافی دنوں سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی اب مزید خاموش نہ رہ سکی۔ وہ آئزل کے پاس آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آئزل، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا؟ تمہاری یہ حالت، یہ روز کی الٹیاں اور چکر، تم نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ زویا نے فکر مندی سے پوچھا۔
عائزل نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ کچھ نہیں ہے زویا، بس معدے کی خرابی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن عائزل کا اپنا ذہن اس وقت خوف کے ایک ایسے ہولناک موڑ پر تھا جہاں سوچنا بھی گناہ لگ رہا تھا۔ اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں ایک کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کا معصوم ذہن اس سازش کو نہیں سمجھ سکتا تھا جو اس کے خلاف بنی گئی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس ہولناک رات کی وجہ سے وہ حاملہ ہو چکی ہے، اس گناہ اور بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف زاویار ہے۔ اسی خوف، ذلت اور بے بسی نے اسے انتہائی قدم پر مجبور کر دیا، جس کے بعد وہ اسے اسپتال پہنچی تھی تاکہ اس نام نہاد عذاب سے نجات پا سکے جہاں سائم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بھاری ریشمی پردوں کے پیچھے سے چھنتی ہوئی چاندنی کمرے میں پھیلی تو عائزل نے جب بوجھل پلکیں کھولی تو اس کا سر اب بھی بری طرح گھوم رہا تھا۔ اس نے خود کو ایک انجان، انتہائی پرتعیش اور وسیع و عریض بیڈ روم کے کنگ سائز بیڈ پر پایا۔ مخملی بستر، دیواروں پر آویزہ مہنگی پینٹنگز اور کمرے کے مہیب خاموشی نے اس کے اندر خوف کی ایک نئی سنسنی دہراتی تھی۔ اسپتال کا واقعی منظر، سائم کا وہ سنگ دلانہ چہرہ اور اس کی وہ خوفناک سرگوشی اس کے دماغ کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے میرے احسان کا بدلہ دے کر خوش کرو۔ نہیں، عائزل کی منہ سے ایک سسکتی اور چیخ نکلی۔ اس نے گھبرا کر کمبل اپنے گر لپیٹا اور بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اس کا پورا جسم پتے کی طرح کانپ پڑا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ایک دوزخ سے نکل کر دوسرے جہنم میں آ گری ہے۔ سائم، جسے اب تک خاموش اور سنجیدہ انسان سمجھتی تھی، وہ اتنا بڑا درندہ نکلے گا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور آہستہ سے کھل گیا۔ عائزل نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سائم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کی ٹرے تھی جس میں گرم سوپ کا پیالہ، تازہ جوس اور کچھ ہلکی پھلکی غذا موجود تھی۔ وہ ایسا انداز میں چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا، میں جان دے دوں گی لیکن تمہیں اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ عائزل پاگلوں کی طرح چلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ سائم بیڈ کے پاس رکا اور اس نے عائزل کے شدید رد عمل پر غصہ کرنے کی بجائے گہرا سانس لیا اور ٹرے کو بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب وہ مڑا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور ہمدردی تھی۔ عائزل، خود کو سنبھالو، یا تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں بھی نہیں، سائم نے انتہائی مدھم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس اور نرمی تھی کہ عائزل کے الفاظ کے حلق میں پھنس گئی۔ عائزل نے حیرت و بے یقینی سے سائم کے چہرے کو دیکھا۔ تم یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ اسپتال میں تو تم نے کچھ اور کہا تھا، تم نے مجھے یہاں قید کیا تاکہ تم مجھ سے بدلہ لے سکو۔ سائم نے بیڈ کے پاس رکھی کرسی کھینچی اور عائزل سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ اسپتال میں جو کچھ میں نے کہا وہ وہاں موجود زاویار کی جاسوسوں کو دکھانے کے لیے ایک مجبوری تھی۔ اگر میں وہاں تمہاری نرمی دکھاتا تو وہ سمجھ جاتا کہ تمہیں لیے کتنی اہم ہو، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوئی نئی چال چلتا ہے۔ میں تمہارے لیے اہم ہوں، عائزل نے چلکی سے اس سے کہا۔ سائم، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، تم ایک امیر بزنس مین ہو، تمہارا اور میرا کیا چھوڑ؟ پلیز مجھے جانے دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ سائم نے سوپ کا چمچ اٹھایا اور پیالے کو تھوڑا قریب کرتے ہوئے کہا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور تمہاری صحت اس وقت بہت کمزور ہے، پہلے یہ سوپ پیو پھر ہم بات کریں گے۔ عائزل نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نہیں پیوں گی۔ سائم کی لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اگر مجھے تمہیں زہر دینا ہوتا عائزل تو میں تمہیں اسپتال کے فرش پر ہی چھوڑ آتا۔ یہ سوپ پی لو، یہ میری ماں کے حکم پر بنایا گیا ہے۔ ابھی عائزل اس کا بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون زور سے وائبریٹ کرنے لگا۔ اسکرین پر زویا کا نام چمک رہا تھا۔ عائزل نے جھپٹ کا فون اٹھایا اور سائم کی طرف دیکھ کر کانپتے ہاتھوں سے بٹن دبایا۔ زویا، خدا کے لیے مجھے ہاتھ سے نکال۔ عائزل نے روتے کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے زویا کی ہچکیوں اور رونے کی آواز اسے خاموش کر دی۔ عائزل، تم ٹھیک ہو نا؟ خدا کے لاکھ لاکھ شکر ہے، تمہارا فون مل گیا، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ زویا دوسری طرف بری طرح رو رہی تھی۔ زویا، کیا ہوئے؟ تم رو کیوں رہی؟ ہاسٹل میں سب ٹھیک ہے؟ عائزل نے فکر مندی سے پوچھا۔ عائزل، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم ہاسٹل سے چلی گئی تو اس کے آدھے گھنٹے بعد یہاں پولیس آ گئی تھی، زویا نے سسکیاں لیتے ہوئے بتایا۔ عائزل کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ پولیس؟ کیوں؟ وہ زاویار، اس نے پولیس کو رشوت دے کر ہاسٹل بھیجا تھا۔ وہ پولیس کے ذریعے تمہارے کمرے پر چھاپا مروا کر تمہیں بد کردار اور مفروض ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ میڈیا کو بھی ساتھ لایا تھا تاکہ تمہاری عزت اچھال سکے اور تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے۔
ہاسٹل کی وارڈن بھی اس کے ساتھ ملی تھی۔ زویا نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں انکشاف کیا۔ آئزل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ تم کیسے بچی اور میں؟ آئزل تمہیں پتہ تمہیں کس نے بچا؟ زویا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ سائم صاحب، وہ تمہارے جانے سے پہلے ہی ہاسٹل پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وارڈن کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی دھمکی دی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کو فون کر کے اس جھوٹے چھاپے کو رکوایا اور زاویار کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ سائم صاحب نے مجھ سے خود سے کہا تھا کہ وہ تمہیں ایک محفوظ جگہ لے جا رہے ہیں جہاں زاویار کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آئزل، سائم صاحب اگر وقت پر نہ آتے تو آج ہماری لاشیں ہاسٹل سے نکلتی یا ہم جیل میں ہوتی۔ وہ تمہارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے۔ زویا کی باتیں سن کر آئزل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ زویا اب بھی فون پر کچھ کہہ رہی تھی لیکن آئزل کا دماغ سائن سینگ کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں اور سامنے بیٹھے سائم کو دیکھا جو بہت آرام سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بس ایک گہرا سکون تھا۔ آئزل کا پورا وجود اس میں شدید الجھن کا شکار تھا۔ وہ شخص جس نے اسپتال میں اسے گنہگار سمجھ کر دمکایا تھا، جس نے اسے اپنے فارم ہاؤس آنے کا حکم دیا تھا، وہی شخص پس پردہ اس کی عزت کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ اسے زویا کے سامنے آئزل کی عزت کو داغدار ہونے سے بچایا تھا۔ تم نے سب کیوں کیا؟ آئزل کی آواز اس کے حلق میں خشک ہو رہی تھی۔ سائم، تم کون ہو؟ تم میرے دشمن ہو یا میرے محافظ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سائم کرسی سے اٹھا، اس نے سور کے پیالے کو ایک بار پھر آئزل کے قریب کیا۔ اس کا روپ اب بالکل بدل چکا تھا۔ میں کون ہوں اس کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا آئزل، لیکن اس پر تمہارا مجھ پر بھروسہ کرنا اور یہ کھانا کھانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سائم نے محبت اور مان سے بھرپور لہجے میں کہا اور بغیر کوئی مزید سوال کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئزل کو سوچوں کہ ایک نئے بھنور میں چھوڑ گیا۔ صبح کی پہلی کرن جب فارم ہاؤس کے کمرے میں داخل ہوئی تو آئزل رات بھر کی جاگی آنکھوں کے ساتھ بستر کے کونے میں بیٹھی تھی۔ زویا کی باتوں نے اس کا ذہن میں سوالات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اسی ششو پنج میں تھی کہ اچانک کمرے کا باہری دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ آئزل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے سوچا کہ شاید سائم ہوگا، لیکن داخل والی شخصیت کو دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ ایک 50 سالہ انتہائی پروقار باروب خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے سفید ریشمی لباس پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر ایک جلال تھا۔ آئزل نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان کی سائم سے مشابہت بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ آئزل خوف سے مزید پیچھے ہٹ گئی اور بیڈ کی چادر کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اسے لگا کہ اب سائم کی والدہ اسے یہاں دیکھ کر اس کے کردار پر کیچڑ اچھالیں گی اور اسے ذلیل کر کے باہر نکال دیں گی۔ آپ کون ہیں؟ آئزل نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، آپ کے بیٹے نے مجھے ابھی۔ آئزل اپنی صفائی میں کچھ مزید کہتی کہ بیگم شہناز کے چہرے کی سخت تاثرات یکسر پگھل گئے۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ آئزل خوف سے آنکھیں بند کرنے ہی والی تھی کہ بیگم شہناز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس آغوش میں سکون تھا جس کے لیے آئزل برسوں سے ترس رہی تھی۔ بیگم شہناز نے آئزل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کی ہچکی بند کی۔ میری بچی، میری معصوم بچی، خدا کا شکر ہے کہ تم ہمیں مل گئی، بیگم شہناز نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ آئزل بالکل ششدر رہ گئی، اس کے ہاتھ ہوا میں معلق تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سائم کی والدہ اس پر غصہ کرنے کی بجائے اس طرح رو کیوں رہی ہے اور اسے اپنی بیٹیوں کی طرح گلے سے کیوں لگا رہے ہیں ہمیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آئزل نے بیگم شہناز سے الگ ہوتے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ اسی لمحے سائم بھی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں اور آئزل کو دیکھنے لگا۔ بیگم شہناز نے آئزل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ان کے آنسو آئزل کے گالوں پر گرے۔ آئزل، تم کوئی لاوارث یا مڈل کلاس ہاسٹل کی لڑکی نہیں جس کی عزت پر کوئی بھی زاویار انگلی اٹھا سکے۔ تم اس گھر کی عزت ہو، تم میری رگوں کا خون ہو۔ کیا؟ آئزل کے سر پر جیسے ایک بم پھٹا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سائم آگے بڑھا اور آئزل کے بیڈ کے قریب آ کر رکا۔ اسے سنجیدہ آواز میں کہا، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں آئزل، تم کوئی اجنبی نہیں ہو، تم میری سگی کزن ہو، میرے سگے ماموں ارسلان احمد کی اکلوتی بیٹی۔ اس سچ نے آئزل کی کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی سائم کو تو کبھی بیگم شہناز کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے والد کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ ایک معمولی کلرک تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی امیر بہن یا رشتہ دار کے بارے میں نہیں بتایا۔
بیگم شہناز نے عائزل کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بیٹھا۔ تمہارے والد معمولی کلرک نہیں تھے میری جان، وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین اور جائیداد کے مالک تھے، لیکن 20 سال پہلے خاندانی اختلافات اور کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو کر شہر چھوڑ گئے تھے۔ ہم نے انہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر روپوش ہو گئے، اور جب وہ دنیا سے گئے تو ہمیں بہت دیر بعد پتہ چلا۔ اگر وہ اتنے امیر تھے تو ہم نے غربت کی زندگی کیوں گزاری؟ کیوں میرے والد کے پاس میرے کالج کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے تھے؟ عائزل نے تڑپ کر پوچھا۔ یہاں صائم نے اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں زاویار کے نام پر غصے کی چمک ابھری۔ تمہارے والد کی اس حالت کی ذمہ دار زاویار اور اس کا باپ کامران ہے۔ کامران تمہارے والد کے سب سے قریبی دوست اور پارٹنر تھا۔ جو تمہارے والد ہم سے الگ ہوئے تو کامران نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے دھوکے سے تمہارے والد کی تمام جائیداد، کمپنی کے شیئرز اور بینک اکاؤنٹ سے اپنے نام کروا لیے۔ تمہارے والد صدمے سے بیمار ہو گئے اور اسی غربت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کامران اور اس کے بیٹے زاویار نے تمہیں یتیم اور بے سہارا کر کے سڑک پر لا کھڑا کیا، جبکہ وہ جائیداد قانونی طور پر تمہاری تھی۔ عائزل کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ زاویار، وہ شخص جس نے اس کی زندگی برباد کی، دراصل اس کے باپ کا قاتل اور لٹیرا تھا۔ صائم پچھلے 3 سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا عائزل۔ بیگم شہناز نے صائم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں تمہارا سراغ تب ملا جب تم اس کمپنی میں جاب کے لیے گئی جو اصل میں تمہارے باپ کی تھی۔ صائم نے تمہیں وہاں دیکھا، لیکن وہ فوراً سامنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ کامران اور زاویار بہت چالاک ہیں۔ عائزل نے صائم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سوال ہی سوال تھے۔ اگر یہ سچ ہے صائم، تم نے اسپتال میں میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کیا؟ کیوں تم نے ڈاکٹر کے سامنے مجھے دھمکایا اور کہا کہ فارم ہاؤس آ کر احسان کا بدلہ چکا؟ تمہارا وہ لہجہ، وہ باتیں تو ایک درندے جیسی تھی۔ صائم کی لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ عائزل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کا لہجہ بالکل صاف تھا۔ عائزل، اسپتال میں زاویار کے 3 جاسوس عام مریضوں کے روپ میں ہمارے آس پاس گھوم رہے تھے۔ وہ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ زاویار تمہیں ذہنی طور پر اتنا توڑنا چاہتا تھا کہ تم خودکشی کر لو یا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک لو۔ اگر میں اسپتال میں تمہارے ساتھ ہمدردی دکھاتا، تو میں اپنی گاڑی میں بٹھا کر عزت سے گھر لاتا تو زاویار الرٹ ہو جاتا۔ اسے شک ہو جاتا کہ میرا اور تمہارا کوئی خاندانی تعلق ہے۔ صائم نے عائزل کی کانپتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے وہ سر ڈرامہ کرنا پڑا عائزل، میں نے جان بوجھ کر ان جاسوسوں کے سامنے خود کو تمہارا شوہر اور ایک ظالم انسان ظاہر کیا تاکہ وہ زاویار کو جا کر بتائیں کہ صائم نے عائزل کو اپنے فارم ہاؤس میں قید کر لیا ہے اور وہ اسے ذلیل کر رہا ہے۔ اس طرح زاویار پرسکون ہو گیا کہ تم اب اس کے لیے خطرہ نہیں ہو اور وہ کوئی نئی چال نہیں چلے گا۔ میرا وہ سخت لہجہ تمہاری حفاظت کی ڈھال تھا عائزل، تمہیں تکلیف پہنچانا میرا مقصد کبھی نہیں تھا۔ بیگم شہناز نے عائزل کو دوبارہ گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، اب تم محفوظ ہو۔ یہ فارم ہاؤس ہمارا اپنا گھر ہے۔ اب صائم اور میں مل کر تمہارے باپ کے قاتلوں سے ایک پائی کا حساب لیں گے اور تمہارا کھویا ہوا وقار تمہیں واپس دلائیں گے۔ عائزل نے بیگم شہناز کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل سے خوف کا ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا، لیکن یہ سب انکشاف اس کے لیے جان لیوا تھا۔ فارم ہاؤس کی وسیع و عریض لاؤنج میں عائزہ صوفے کے کونے میں اپنی بوجھل آنکھوں کے ساتھ بیٹھی اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے چادر میں خود کو سمیٹی ہوئی تھی۔ پچھلے دن خاندانی دشمنیوں اور جائیداد کا جو سچ اس کے سامنے آیا تھا، اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کے وجود کے اندر لگی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ وہ جائیداد، وہ پیسہ، وہ انتقام، سب ایک طرف، مگر اس کا اپنا وجود، اس کے پیٹ میں پلنے والا وہ گناہ، وہ اس احساس تذلیل سے کیسے نکلے؟ وہ خود کو دنیا کی سب سے گنہگار اور ناپاک لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اس کی روح کرچی کرچی ہو چکی تھی اور وہ بار بار صائم اور بیگم شہناز کے سامنے شرمندگی سے نظریں جھکا دیتی تھی۔ صائم لاؤنج کے دوسرے کونے میں کھڑا، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں عائزل کے لیے بے پناہ درد اور تڑپ تھی، لیکن وہ خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک عائزل کے ذہن سے سب سے بڑا بوجھ نہیں اترتا، وہ کبھی کھل کر سانس نہیں لے پائے گی۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد بیگم شہناز ڈاکٹر سمیونہ کو ہمراہ لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ صائم نے فوراً کافی کا مگ میز پر رکھا اور آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، تشریف رکھیے۔ کیا عائزل کی فائنل بلڈ رپورٹس آ گئی؟
ڈاکٹر سمینا نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھے ہاتھ میں پکڑے لفافے کو شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ ان کی نظر آئزل پر پڑی جو خوف سے مزید سکڑ گئی تھی اور اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ جی صاحب، میں خود یہ فائنل رپورٹ لے کر آئی ہوں، کیونکہ جو کچھ اس رپورٹ میں سامنے آیا اس نے بطور ڈاکٹر مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر سمینا کی آواز میں غصہ ہمدردی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ یہ صرف ایک میڈیکل رپورٹ نہیں ہے صاحب، بلکہ یہ انسانیت کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہوس اور لالچ کے لیے کسی معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیلنے کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے۔ آئزل نے روتی کڑکڑاتی آواز میں اپنا سر اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز مجھے مزید سولی پر مت لگائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں برباد ہو چکی ہوں۔ مجھے میری سزا بتا دیں۔ میں اس عذاب کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس دنیا کے سامنے مزید ذلیل نہیں ہو سکتی۔ اس کی ہچکی بند کی۔ ڈاکٹر سمینا کی آنکھوں میں آئزل کے لیے بے پناہ رحم ابھرا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور آئزل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آئزل کے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی شفقت سے کہا، میری بچی اپنے آنسو فوراً پوچھ لو، کیونکہ ان آنسوؤں کا حقدار وہ درندہ زاویار ہے، تم نہیں۔ تم کوئی گنہگار نہیں ہو اور نہ ہی تمہارا دامن ناپاک ہے۔ آئزل نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی دھندلی آنکھیں کھولیں۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر سمینا نے میز پر رکھی فائل اٹھائی اور سائن کی طرف بڑھا دی۔ سائن، آئزل حاملہ نہیں ہے۔ وہ سرے سے کبھی پریگننٹ تھی ہی نہیں۔ یہ رپورٹ بالکل کلیئر اور نیگیٹو ہے۔ کمرے میں جیسے ایک پل کے لیے وقت تھم گیا۔ آئزل کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ اس کی آنکھیں پھٹکیں اور بالکل ساکت ڈاکٹر سمینا کو دیکھنے لگی۔ سائن نے فوراً جھپٹ کر فائل کھولی اور رپورٹس پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک اچانک فاتحانہ چمک ابھری۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئزل نے دیوانہ وار چلاتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی سماعتوں پر رتی بھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولی۔ پچھلے 2 ماہ سے میری طبیعت شدید خراب تھی۔ مجھے روز صبح اٹھتے ہی متلی ہوتی تھی، چکر آتے تھے اور میرا جسم ٹوٹتا تھا۔ اور زابیار نے مجھے جو رپورٹ دکھائی تھی اس پر واضح الفاظ میں پازیٹیو لکھا ہوا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے میڈیکل لیٹر دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سمینا نے آئزل کی شانے کو تھپتھپایا اور اسے اپنے قریب کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو آئزل، تمہاری علامات بالکل سچی تھی، مگر ان کے پیچھے کی حقیقت جھوٹی تھی۔ زابیار نے سٹی لے کے ایک بدعنوان ڈاکٹر نوید کو بھاری رقم دے کر تمہاری وہ پہلی رپورٹ جعلی بنوائی تھی تاکہ تمہیں ذہنی طور پر توڑا جا سکے۔ لیکن میری طبیعت، وہ الٹیاں اور چکر، کیا بس اب بھی میرا وہم تھا؟ آئزل نے تڑپ کر پوچھا۔ اس کا دل اب بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں آئزل، وہ ادویات کر سکتا۔ ڈاکٹر سمینا نے سچائی سے پردہ اٹھا۔ سائن نے مجھے وہ تمام سپلیمنٹس، کیپسول اور چائے کے نمونے فراہم کیے تھے جو زاویار تمہیں آفس میں ہربل ٹی یا انرجی بوسٹرز کہہ کر روزانہ اپنے سامنے زبردستی پلاتا تھا۔ میں نے اپنی نگرانی میں ان کا لیب ٹیسٹ کروایا۔ ان کیپسولز میں انتہائی تیز ممنوع ہارمونل ڈرگز اور مخصوص کیمیکلز ملائے گئے تھے جو کہ کسی بھی نارمل انسان کو روزانہ دیے جائیں تو اس کے جسم کا ہارمونل سسٹم بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ ادویات ہو بہو حمل جیسی علامات پیدا کرتی ہیں، جیسے شدید متلی، چکر، الٹیاں اور جسمانی نکاہٹ۔ زاویار تمہیں وہ زہر روز تھوڑی تھوڑی مقدار میں دے رہا تھا تاکہ تمہارا اپنا جسم تمہیں دھوکہ دے اور تم جعلی رپورٹ کو سچ مان لو۔ یہ سنتی آئزل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ کوئی انسان جائیداد کے لیے اتنا شفاق ہو سکتا ہے۔ سائن نے فائل زور سے بند کی۔ اس کی آنکھوں میں زاویار کے لیے موت کا پیغام تھا۔ تو یہ تھا اس درندے کا اصل ماسٹر پلان۔ وہ جانتا تھا کہ آئزل ایک خوددار، پاک دامن اور اصل پسند لڑکی ہے۔ وہ اس کی کسی ناجائز آفر کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے گی۔ اس لیے اس نے آئزل کو اب اخلاقی، ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا توڑنا چاہا کہ وہ خود کو دنیا کی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ کر مٹ جانے کا فیصلہ کر لے، اور جب ہر طرف سے مجبور ہو جائے تو زاویار ایک مسیحا بن کر سامنے آئے۔ اسے زبردستی شادی کا ناٹک رچایا اور شادی کے بعد اس کے نام کی بقیہ جائیداد اپنے نام کروا لی، جس پر قبضہ کرنے کے لیے آئزل کے دستخط قانونی طور پر ضروری تھے۔ بیگم شہناز آئزل کو فوراً اپنے سینے سے لگا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میری معصوم بچی، وہ لٹیرا تمہاری پاکیزگی پر داغ لگا کر تمہیں سڑک پر لانا چاہتا تھا تاکہ تم کبھی سر اٹھا کر جی نہ سکو۔ آئزل کے بہتے آنسو ایک دم تھم گئے۔ اس کے چہرے پر پھیلی مہینوں پرانی سردی اور خوف سیکنڈوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے اندر جیسے کسی نے ایک نئی روح بھونک دی۔ وہ آہستہ سے بیگم شہناز کے آگوش سے نکل کر صوفے سے اٹھ کھڑی۔ اس کے قدم زمین پر جم چکے تھے۔
میرا خدا گواہ ہے سائم، میں پاک ہوں۔ آئزل کی آواز لاؤنج کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی طاقت تھی جو کسی بھی طوفان کا رخ موڑ سکتی تھی۔ اس نے میری روح کو زخمی کیا، اس نے مجھے اپنی ہی وجود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا، اس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا۔ میں اس زاویار کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اسے اس کی کیے کی ایسی سزا دوں گی کہ نسلوں تک یاد رکھے گا۔ سائم آئزل کے قریب آیا، اس نے آئزل کے چہرے پر مثبت بدلاؤ کو دیکھا تو اس کے دل کو ایک لامتنائی سکون ملا۔ معافی تو اسے اب اس دنیا میں نہیں ملے گی اور نہ ہی اگلی دنیا میں آئزل، سائم نے اپنی باروں پر پرعزم آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب تک میں صرف تمہاری حفاظت کے لیے پس پردہ اکیلا لڑا تھا، لیکن اب جب کہ تم سچی ہو تو ہم دونوں مل کر اس مجرم کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس نے قانون اور میڈیکل سائنس کا مذاق اڑایا، اب یہ قانون اس کے گلے کا پھندا بنے گا۔ آئزل نے سائم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سائم کے لیے عقیدت تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ سائم اس کا اصل محافظ ہے، جس نے اسے تاریک ترین گڑھے سے نکالا جہاں وہ خود کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور فارم ہاؤس کے اسٹڈی روم میں خاندانی کاغذات اور قانونی دستاویزات کے گرد سائم، آئزل اور زویا موجود تھے، جو کچھ دیر پہلے سائم کی گاڑی میں خفیہ طور پر یہاں پہنچی تھی۔ زاویار کی سب سے بڑی کمزوری اس کا اوور کانفیڈنس اور اس کی بے پناہ لالچ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر کسی کو خرید سکتا ہے اور ہر لڑکی کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہے۔ ہمیں اسے غرور پر وار کرنا ہوگا۔ آئزل نے سائم کی طرف دیکھا۔ سائم وہ اب تک پرسکون ہے کیونکہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہاسٹل میں ہوں اور میڈیکل رپورٹ کے خوف سے گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں۔ جیسے اسے پتہ چلے گا کہ میں یہاں ہوں، وہ چکندہ ہو جائے گا۔ بالکل، اور ہم اسے چکندہ نہیں بلکہ اندھا کرنا چاہتے ہیں۔ سائم کے لبوں میں صفاق مسکراہٹ اٹھی۔ اسے زویا کی طرف دیکھا، اس صوفے پر بیٹھی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ زویا، اب تمہارا کردار شروع ہوتا ہے، تم تیار ہو؟ زویا نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ پوچھ دی۔ میں آئزل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں سائم صاحب۔ اس نے میرے دوست کو جیتے جی مارنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ سائم نے زویا کو ایک نیا موبائل سم کارڈ دیا اور آئزل کی طرف اشارہ کیا۔ تم ابھی زاویار کو کال کرو گی۔ تمہارے لہجہ بالکل خوفزدہ، روتا ہوا اور ہڑبڑایا ہوا ہونا چاہیے۔ تم نے اسے وہ جھوٹی خبر دینی ہے، اس کا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دی۔ شہر کے ایک پوش علاقے کے نائٹ کلب کے VIP لاؤنج میں زاویار اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا مشروب کا گلاس ہاتھ میں لیے کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ اس کے مطابق آئزل مکمل طور پر اس کے جال میں پھنس چکی تھی اور بہت جلد گھٹنے ٹیک کر اس کے پاس آنے والی تھی۔ اسی لمحے اس کے پرسنل فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ زاویار نے ناگواری سے گلاس میز پر رکھا اور کال پک کی۔ ہیلو، کون ہے؟ اس سے مغرور لہجے میں پوچھا۔ سر زاویار، میں زویا بات کر رہی ہوں، آئزل کی روم میں۔ دوسری طرف سے زویا کی ہچکیوں سے بھری آواز آئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ زاویار کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے دوستوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں زویا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آئزل کہاں ہے؟ وہ آفس میں کیوں نہیں آ رہی؟ سر غضب ہو گیا، آئزل برباد ہوگی، زویا نے روتے ہوئے چلا۔ وہ سائم صاحب، انہوں نے آئزل کو ہاسٹل سے اغوا کر لیا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے آئزل کو ایک تاریک کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ زاویار کے چہرے پر ایک دم چمک آئی، لیکن اس نے اپنی آواز کو سنجیدہ رکھا۔ کیا؟ سائم نے اسے قید کیا، لیکن کیوں؟ سر، سائم صاحب کو آئزل کی میڈیکل رپورٹ کا پتہ چل گیا ہے۔ زویا نے پلان کے مطابق جھوٹ کا اگلا مہرا پھینکا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آئزل نے ان کی خاندانی عزت پر داغ لگایا ہے اور وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سائم سر بہت غصے میں ہیں، وہ آئزل پر تشدد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آئزل کو جان سے مار کر اس کی لاش کو فارم ہاؤس کے پیچھے جنگل میں دفن کر دیں گے تاکہ خاندان بدنامی سے بچ سکے۔ آئزل نے مجھے چھپ کر کال کی تھی، بہت رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ زاویار سر سے کہو مجھے بچا لو، میں سائن کر دوں گی، بس میری جان بچوا دیں۔ زاویار کی آنکھیں لالچ سے پھیل گئیں۔ آئزل نے یہ کہا وہ سائن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی سر، وہ کہہ رہی تھی اگر آپ جائیداد کے کاغذات لے کر فارم ہاؤس نہ پہنچے تو سائم اسے صبح ہونے سے پہلے ہی مار ڈالے گا۔ سر پلیز کچھ کریں، پولیس کو لے جائیں، آئزل کی جان بچا لیں۔ زویا نے آخری جملہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ کال کرتے زاویار نے فون میز پر پٹکا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے سائم سے الگ لڑنا پڑے گا اور آئزل کو الگ سنبھالنا پڑے گا، لیکن یہاں تو کام اور آسان ہو گیا۔ اس کا دوست آگے بڑھا۔ کیا ہوا زاویار، کس کا فون تھا؟
اس بے وقوف سائم کا تیا پانچا ہونے والا ہے، زاویار نے کہا۔ وہ غیرت کے نام پر آئزل کو مارنے چلے، یہ جانے بغیر کہ آئزل کے ہاتھ میں بقیہ جائیداد کی چابی ہے۔ آئزل اس وقت موت کے خوف سے کانپ رہی ہے اور اس حالت میں بغیر پڑھے اور کاغذ پر دستخط کر دے گی۔ اور رہی بات سائم کی، تو میں اسے ایک لڑکی کے قتل کے کیس میں ایسا پھنساؤں گا کہ وہ ایک بقیہ زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹے گا۔ زاویار فوراً اپنے آفس کے لاکر کی طرف بھاگا۔ اس نے وہاں سے تمام اصلی و جعلی جائیداد کے کاغذات نکالے جن پر آئزل کی دستخط ہونا باقی تھے، اور انہیں ایک بلیک بریف کیس میں بند کر دیا۔ اس کا مکار ذہن اس مجید کے نشے میں اتنا دھت تھا کہ وہ سوچ ہی نہیں سکا کہ ہوشر کی لڑکی کو سانجے سے باروب بزنس مین کے فارم ہاؤس کے لینڈ لائن تک رسائی کیسے مل گئی، اور زویا کو سب اتنی تفصیل سے کیسے پتا۔ انٹر فارم ہاؤس کی اسٹڈی روم میں جیسے زویا نے فون بند کیا، پورے کمرے میں گہرا سکون چھا گیا۔ زویا نے ہانپتے ہوئے آئزل کو دیکھا۔ سائم صاحب، میں نے سب ویسا ہی کیا جیسا آپ نے سکھایا تھا، زویا نے کہا۔ سائم نے کھڑے ہو کر آئزل کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ بہت اچھے زویا، مجرم نے چارہ نگل لیا۔ وہ اب اپنے پیروں سے چل کر اس مچھلی کے جال میں آ رہا ہے جو ہم نے اس کے لیے بنا رکھا۔ آئزل نے میز پر رکھے خالی کاغذات کو دیکھا اور پھر سائم کی طرف سر اٹھایا۔ سائم، رات کے 12 بج رہے ہیں، طوفان شروع ہونے والا ہے۔ سائم نے ہنس کر جواب دیا۔ یہ طوفان ہمارے لیے نہیں آئزل، یہ طوفان زاویار کو بہا کے لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ تم بس خود کو مضبوط رکھو، کلائمیکس کا وقت آ چکا ہے۔ باہر آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور موسلادھار بارش برس رہی تھی۔ اچانک فارم ہاؤس کا مرکزی دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی بچھار اندر داخل ہوئی، زاویار حال کے اندر نمودار ہوئی۔ اس کے بال جیکٹ بارش سے بھیگے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بریف کیس تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تو آخر کار چڑیا اپنے انجام تک پہنچ چکی۔ زاویار نے دروازہ پیچھے سے بند کرتے انتہائی بدتمیزی اور حقارت سے کہا۔ اس کی آواز حال کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آئزل کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چلتا آئزل کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں پرانی ہوس اور غرور تھا جو ہمیشہ مڈل کلاس لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر آ جاتا تھا۔ کہاں ہے تمہارا وہ مغرور کزن سائم؟ زاویار نے طنزیہ انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو سنا تھا تمہاری جان لینے پر تلا ہوا ہے، غارت کا بہت بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے۔ دیکھو آئزل، میں نے کہا تھا نا کہ دنیا کا کوئی مرد تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے میرے۔ آئزل نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو۔ زاویار نے جھٹکے سے اپنا بریف کیس میز پر پٹکا، اسے کھول کر جائیداد کے کاغذات آئزل کے چہرے کے سامنے لہرا دیے۔ ان کاغذات پر چپ چاپ اپنے دستخط کر دو۔ آئزل احمد، اگر تم نے سائن کر دیے تو میں سائن کے سامنے جھوٹ بول دوں گا کہ بچہ میرا نہیں ہے اور تمہاری جان بخشوا دوں گا، ورنہ وہ تمہیں اسی رات جان سے مار دے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ آئزل نے گہرا سانس لیا، اس نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر تھوڑا کمزور بنایا تاکہ زاویار سچ باہر نکال دے۔ زاویار، تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں تم نے میری زندگی کو اس عذاب میں جھونکا؟ زاویار نے ایک بلند کہہ لیا۔ وہ فتح کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ تم نے میری بات نہیں مانی تھی آئزل۔ جب میں نے تمہیں پیار سے حاصل کرنا چاہا تو تم نے مجھے اپنی مڈل کلاس عزت اور اصولوں کے ڈرامے دکھائے۔ زاویار، کامران کو کوئی لڑکی منع نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے تمہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چند قدم مزید آگے بڑھائے اور اپنے جرائم کا اعتراف انتہائی فخر سے کرنے لگا۔ ہاں، میں نے اس بزنس پارٹی میں تمہاری کوارڈنیٹ تیز نشہ آور دوا ملائی تھی تاکہ تمہیں بلیک میل کر سکوں، لیکن تم پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے مرے باپ کے نام پر کمپنی کی بقیہ جائیداد ہے جس کا قانونی حقدار صرف تمہیں مانا گیا، تو میں نے ماسٹر پلان بنایا۔ میں نے ڈاکٹر کو رشوت دی اور تمہاری جعلی میڈیکل رپورٹ تیار کروائی جس پر پریگننٹ لکھا ہوا تھا۔ زاویار نے اپنا ہاتھ ہوا میں اچھالتے کہا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا مارکا جیت چکا۔ اور وہ جو تمہیں روز مطلب ہوتی تھی، چکر آتے تھے، وہ کوئی بچہ نہیں تھا آئزل، وہ ادویات تھیں جو میں روزانہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے چائے اور کاپسی میں ملا کر پلاتا تھا۔ میں نے تمہارے ہاسٹل میں پولیس بھی اسی لیے بھیجی تھی تاکہ تمہیں بدنام کر کے سڑک پر لا کھڑا کرے۔ دیکھا میرا دماغ، تم تو کیا تمہارا وہ کزن سائم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بس بہت ہو گیا۔ آئزل کی آواز ایک دم بدلی، زاویار پل کے لیے چونک گیا۔ اسی لمحے پورے ہال کی لائٹس آن ہو گئیں، پورا ہال سفید دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ زاویار نے چکا چوند روشنی کی وجہ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔
ہال کی دوسری طرف بنے ہوئے بڑے لکڑی کے دروازے کھلے، وہاں سے صاحب نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں فاتحانہ سکون تھا، اور اس کے ساتھ بالکل پولیس کی وردی میں ملبوس باروب شخصیت انسپکٹر عمران باہر آئے۔ انسپکٹر عمران کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل وائس ریکارڈر تھا، جو اس بات کی گواہی تھی کہ زاویار کے ایک ایک لفظ، اس کے جرائم کے ایک ایک اعتراف قانونی طور پر ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ زاویار کے پیروں تلے سے جیسے زمین ایک دم غائب ہو گئی۔ تم سائن اور پولیس؟ زاویار کی زبان اکلانے لگی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ انسپکٹر عمران نے وائس ریکارڈر کو بند کر کے اپنی جیب میں رکھا اور دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے زاویار کی قریب آئے۔ مسٹر زاویار کامران، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ قانون کا وہ جال ہے، اس میں تم خود چل کر آئے ہو۔ تم نے جو کچھ ابھی اس لڑکی کے سامنے کہا ہے وہ تمہیں عمر قید دلانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، میرا باپ شہر کا بڑا بزنس مین ہے، میں سب کو خرید لوں گا۔ زاویار پاگلوں کی طرح چلایا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ سائم آگے بڑھا، اس نے زاویار کا گریبان سختی سے دبوچ لیا۔ تمہارا بابا خود کی جیل سے بچانے کی فکر کر رہا ہے زاویار۔ تمہارے آفس کے جس علاقے سے تم جائیداد کے کاغذات لائے ہو، وہاں میرے آدمی پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ تمہارے باپ کے پچھلے 20 سال کے تمام فراڈ میرے ماموں کی جائیداد پر ناجائز قبضے کی ثبوت اور ڈاکٹر نوید کے بیانات پولیس کے پاس پہنچ چکے۔ سائن نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا، جہاں 2 کانسٹیبلز پہلی ہتھکڑیاں لگیے کھڑے تھے۔ تم نے ایک پاکدامن لڑکی کے وقار پر وار کیا تھا نا؟ اب دیکھو کہ قانون تمہارے خاندانی جائیداد اور تمہارے جھوٹے گھروں کو کیسے مٹی میں ملاتا ہے۔ انسپکٹر عمران نے فوراً حکم دیا، کانسٹیبل گرفتار کر لو اس مجرم کو۔ وہ جو چند منٹ پہلے خود کو خدا سمجھ رہا تھا، بیکوی بلی کی طرح پولیس کے موروں کے درمیان کھڑا کانپ رہا تھا۔ پولیس کانسٹیبلز نے بریف کیس سے تمام اصلی خاندانی کاغذات برآمد کر لیے جو زاویار نے چوری کیے تھے اور انہیں سرکاری تحویل میں لے لیا۔ انسپکٹر عمران نے وہ فائل عائضل کے حوالے کی جو صاحب کے برابر میں کھڑی تھی۔ مبارک ہو مس عائضل احمد، آپ کی جائیداد، آپ کے وقار اور آپ کے والد کا نام بالکل محفوظ ہے۔ انسپکٹر عمران نے احترام سے کہا۔ زاویار کو پولیس ہتھکڑی لگا کر لے کر گئی۔ چند ماہ بعد فارم ہاؤس کے وسیع اور اس لان کو ایک انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف سفید چمیلی اور سرگلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، جن کی دھیمی دھیمی خوشبو روح میں اتر رہی تھی۔ آج اس وقت گہرے سرخ رنگ کے بھاری روایتی عروسی لباس ملبوس تھی۔ اس کے لباس پر سونے کی تاروں کی نفیس کام چمک رہا تھا اور گلے میں خاندانی لولکھا ہار اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، میری عائضل کو کسی کی نظر نہ لگی، تم تو بالکل کسی آسمانی پری جیسی لگ رہی ہو، زویا نے کمرے میں داخل ہوتے محبت سے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر عائضل کا دوپٹہ اس کے سر پر سلیقے سے سیٹ کیا، اس کی اپنی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ عائضل نے آئینے میں زویا کا عکس دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، مجھے آج بھی سب ایک خوبصورت خواب لگتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری زندگی کی وہ کالی رات ختم ہو گئی اور میں واقعی اتنی خوش ہوں۔ زویا نے عائضل کے گال کو چھوا۔ یہ کوئی خواب نہیں عائضل، یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ خدا نے تمہیں زاویار جیسے درندے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا۔ وہ آج اپنے باپ سمیت جیل کی کال کوٹری میں اپنے انجام کو بھگت رہا۔ اور سب سے بڑھ کر خدا نے تمہیں سائم صاحب جیسا مخلص اور محبت کرنے والا انسان دیا، جو ہمیشہ سے تمہاری عزت کا محافظ تھا۔ عائضل نے شرمازہ اپنی نظریں جھکائی۔ سائم کا نام سنتے اس کی دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اسی لمحے باہر لاؤنج میں نکاح کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ دلہن کے کمرے میں جب گواہ کاغذات لے کر آئے تو عائضل کا ہاتھ قلم پکڑتے ہلکا سا کانپا۔ عائضل احمد بنت ارسلان احمد، آپ کا نکاح سائم علی ولد امجد علی سے باہا کی مہر، کیا آپ کو قبول ہے؟ عائضل نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے مرحوم والد کا چہرہ ذہن میں لائی اور بے انتہائی مدھم مگر یقین سے بھرپور آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جیسے اس نے دستخط کیے، کمرے میں موجود زویا اور بیگم شہناز نے اسے گلے سے لگا لیا۔ باہر مبارکبادوں کا شور گونج اٹھا۔ چند منٹوں بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور سائم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آف وائٹ رنگ کی شاندار شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس کا طویل قد، باروب شخصیت اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی وہ روایتی چمک اسے کسی سلطنت کا شہزادہ بنا رہی تھی۔ وہ دھیمے نپے تلے قدم اٹھا تو عائضل کے قریب آیا، جو بیڈ پر بیٹھی شرم سے بالکل لال ہو رہی تھی، اور اسے اپنا گھونگھٹ تھوڑا نیچے کر لیا۔ سائم بیڈ پر عائضل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ پل صرف خاموشی سے اپنی دلہن کو دیکھا، جیسے اس حسین ترین منظر کو اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہوں۔
اس نے اپنا مضبوط گرم ہاتھ آگے بڑھایا اور آئزل کی مہندی رچے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سائن کے لمس نے آئزل کے پورے وجود میں ایک میٹھی سنسنی دوڑا دی۔ آپ تو گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے نا میری ملکہ؟ سائن نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ سحر تھا کہ آئزل خود کو روک نہ سکی۔ سائن نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آئزل کی گھونگھٹ کو آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ جیسے آئزل کا چاند سا مکرا اس کے سامنے آیا، سائن کی سانسیں رک گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت دلہن کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آئزل نے شرماتے ہوئے اپنی جھیل جیسی آنکھیں اٹھائیں اور سائن کو دیکھا اور پھر فوراً اپنی نظر دوبارہ جھکا لی۔ سائن نے بغیر کچھ کہے اپنا سر تھوڑا جھکایا اور انتہائی تقدس، محبت اور مان کے ساتھ آئزل کے چمکتے ہوئے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی۔ وہ محض ایک بوسہ نہیں تھا بلکہ وہ ان تمام دکھوں کا مداوع تھا جو آئزل نے جھیلے تھے۔ وہ اس بات کا تھا کہ اب اس پاک دامن لڑکی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ وہ سبزی محبت کا اعتراف تھا جو سائن کے دل میں برسوں سے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے اس وقت میں محبت کی تھی آئزل جب تم زندگی کے سب سے تاریک دور سے گزر رہی تھی۔ سائن نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے انتہائی جذباتی اور رومانوی لہجے میں کہا۔ اسپتال کے اس فرش پر جب تم میرے باہوں میں بے ہوش تھی، اسی لمحے میں نے اپنے خدا سے عہد کر لیا تھا کہ تمہاری مسکراہٹ، تمہارا وقار اور تمہاری خوشیاں تمہیں واپس لوٹا کر رہوں گا۔ تو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو آئزل۔ آئزل کی آنکھوں میں خوشی کے دو قطرے ٹپک پڑے، لیکن اس بار آنسوں میں کوئی درد نہیں تھا۔ اس نے سائن کی شیروانی کو اپنی مٹھی میں دبوچا اور اپنا سر اس کے چوڑے محفوظ شانے پر رکھ دیا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں سائن، اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو وہ مکار دنیا مجھے جیتے جی مارتی تھی۔ تم میرے صرف شوہر نہیں، میری روح کے محافظ ہو۔ سائن نے اپنی باہیں اس کی گرد پھیلا دی اور اسے اپنے سار میں لے لیا، جیسے وہ دنیا کی تمام بری نظروں سے اسے چھپا لینا چاہتا۔ آئزل نے سائن کی چمکتی ہوئی محبت سے لبریز آنکھوں میں دیکھا جو اب صرف اس کے لیے چاہت کا ایک لامتناہی سمندر تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کی زندگی کے نئے افق پر خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جانا کوئی زاویات تھا، نہ ہی کوئی سازش۔ اب صرف سائن کی سچی محبت کا